15 شعبان کے بعد اور 15 شعبان کے بعد اور شعبان کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا کیا حکم فرمایا ہے امت مسلمہ کو؟ 15 شعبان کے بعد اور شعبان کے آخر میں شرعی طور پر روزے کا کیا حکم ہے، اور 15 شعبان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا تعلیم ہے؟ سب سے پہلی بات، حدیث پاک میں آتا ہے، جو ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان، جب آدھا شعبان باقی رہ جائے، اللہ کے نبی فرما رہے جب آدھا شعبان باقی رہ جائے، فلا تصوموا، تم روزہ نہ رکھو 15 شعبان کے بعد۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا انتصف شعبان، جب آدھا شعبان گزر جائے، فامسکوا عن الصوم، تو روزہ رکھنے سے تم رک جاؤ۔ تیسری حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان النصف، جب شعبان آدھا گزر جائے، فامسکوا، تم روزہ رکھنے سے رکے رہو، حتی یکون رمضان، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے۔ ان احادیث کے تحت فقہائے احناف نے رحمہ اللہ تعالی نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ مسئلہ مستنبط فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ دوسری احادیث سے پورے شعبان میں یکم شعبان سے لے کر 27 رمضان تک روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، جبکہ ان احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ فقہائے احناف نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم امت کے لیے حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، اگر ایک آدمی 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے کا تسلسل رکھے اور اسی روزے رکھنے کی وجہ سے اگر وہ بیمار ہو جائے تو آگے جو رمضان کے روزے فرض آ رہے ہیں یہ اس سے محروم ہو جائے، اور اگر روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں کمزوری آ جائے، نشاط نہ رہے، چستی نہ رہے، بیماری آ جائے، کمزوری آ جائے، اتنے حد کو پہنچ جائے کہ پھر یہ رمضان کے فرض روزوں سے محروم نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی وجہ سے امت کو حکم فرمایا، میرا کوئی امتی کہیں نفل روزوں میں اتنا نہ پڑ جائے کہ فرض روزوں سے محروم نہ ہو جائے۔ فرض کا درجہ پہلے ہے، نفل کا درجہ بعد میں ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم یہ نفلی روزوں کے لیے ہے۔ فقہائے احناف فرماتے ہیں اگر کسی کے ذمے قضا روزے ہوں تو اس کو رکھنے چاہیے، کسی کے ذمے واجب روزے ہیں اس کو رکھنے چاہیے، کسی کے ذمے کفارے کے روزے ہیں رکھنے چاہیے، کسی کے ذمے منت کے روزے ہیں اس کو رکھنے چاہیے، اس لیے کہ وہ اس پر ضروری ہے اور واجب ہے۔ یہ صرف نفل روزوں کا حکم ہے تاکہ کوئی امتی نفلی روزوں کے اہتمام کی وجہ سے کہیں اس کی طبیعت میں کمزوری نہ آ جائے، کوئی تکلیف نہ آ جائے، اس خدشے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے امت کو تعلیم دی ہے کہ 15 شعبان کے بعد بس آپ کی تیاری رمضان کے لیے ہونی چاہیے، آپ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک تو فقہائے احناف نے یہ مسئلہ یہاں سے مستنبط فرمایا۔ اب رمضان کے شعبان کے آخر میں روزے کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، شعبان کی 28 اور 29 تاریخ کو روزہ رکھنے سے امت کو منع فرما دیا۔ محققین فرماتے ہیں یہ حکم بھی حکمت پر مبنی ہے، اگر یہ 28 اور 29 کو روزہ رکھ لے نفلی روزہ تو پھر یہ ایسا نہ ہو آنے والے فرض سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ تمام احادیث کا خلاصہ فقہائے احناف اور اہل تحقیق کے ہاں صرف مسلمانوں کو سہولت کے لیے اور کمزوری کے خدشے کی وجہ سے اور نشاط نہ رہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے امت کو حکم دیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد آخر تک
نفلی روزوں سے تھوڑا سا اپنے برداشت مطابق، ہاں اگر کسی کے اندر یہ اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کمزور بھی اس کو نہیں ہوتی اور اس کو کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے، تو اسے بھی منع نہیں، اسے منع نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان احادیث سے امت کو ایک سبق یہ ملا کہ 15 شعبان کے بعد آپ کی ساری تیاری رمضان پر ہونی چاہیے، آپ کی نظر رمضان پر ہونی چاہیے۔